قانون فطرت، قانون طب، قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے معجون اسپرمی کیا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ ناظرین، بہت سارے لوگ جو ہے بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو بھائی اولاد چاہتا ہے اللہ پاک ان کی مراد پوری کرے اور ان کو اولاد سے نوازے۔ جب بھی دعا کیا کریں اپنے اولاد کے لیے تو رب کہہ کر اللہ کو پکارا کریں، کیونکہ انبیاء نے بھی جب بھی اولاد کے لیے دعا کی تو انہوں نے رب کہہ کر پکارا۔ سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ نے 32 مرتبہ رب کا تذکرہ کیا ہے، تو رب کہہ کر اللہ سے اپنے اولاد کی دعا کیا کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ ہم اولاد کے معاملے میں قصوروار اکثر عورت کو ٹھہراتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ 95% اولاد کا ذمہ دار وہ مرد ہوتا ہے، صرف 5% عورت ہوتی ہے۔ مردوں کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، مثلا مادہ منی کا گاڑھا نہ ہونا، مادہ منی کی مقدار پوری نہ ہونا، اسپرم کاؤنٹ جو ہے وہ پورے نہ ہونا، موٹیلٹی لو ہونا، مارفولوجی ٹھیک نہ ہونا، پس سیل کا آ جانا یا پھر ایزو اسپرمیا کا ہو جانا، اس طرح کے بے شمار مسائل مرد کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن عورت کے اندر صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بیضے کا نہ بننا۔ تو اس لحاظ سے زیادہ جو فوقیت ہے علاج کی وہ مرد پر دی جائے۔ اس میں بھی بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ کچھ مریض آپ کے پاس آتے ہیں، ان کا مردوں کا اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی مریض آتے ہیں جن کی میں عورت کی بھی رپورٹ کلیئر ہوتی ہے، مرد کی بھی رپورٹ کلیئر ہوتی ہے،
اب ایسے معاملے کے اندر آپ دوائی دیں ان کو. میں آج جو نسخہ آپ کو دینے لگا ہوں وہ ایسے ہی مریضوں کے لیے ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاملہ اللہ پر بھی چھوڑ دیں, کیونکہ اولاد دینے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. کوئی حکیم آپ کو اولاد نہیں دے سکتا, کوئی ڈاکٹر, کوئی معالج وہ اولاد نہیں دے سکتا. جہاں خرابی ہے, جہاں علاج کی ضرورت ہے, وہاں علاج کروائیں اور پھر اللہ پہ چھوڑ دیں معاملہ. اللہ سے خوب دعائیں مانگیں, اور خاص طور پہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے اس پہ اٹھیں, زیادہ نہیں, صرف 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر سجدے کی حالت کے اندر دعا مانگے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اس وقت دعا رد ہو ہی نہیں سکتی, یہ قبولیت کا وقت ہے. تو دعا بھی کریں, ساتھ میں دوا بھی لیں. تو بے اولادی کے بے شمار مسائل ہیں. اس میں اعصابی عضلاتی تحریک میں الگ مسئلے ہوتے ہیں, عضلاتی اعصابی تحریک کے الگ مسائل ہوتے ہیں, عضلاتی غدی تحریک میں الگ مسائل ہوتے ہیں, غدی عضلاتی میں, غدی اعصابی میں, اعصابی غدی میں. ان تمام تحریکوں کے الگ الگ مسائل ہوتے ہیں اور پھر الگ الگ علاج ہوتے ہیں. لیکن آج جو میں نسخہ آپ کو دینے لگا ہوں بہت سمپل سادہ سا نسخہ ہے. اس کا نام میں نے رکھا ہے معجون اسپرمی. بہت سمپل سادہ سا نسخہ ہے. یہ ایسے مریضوں کے لیے خاص طور پر عضلاتی اعصابی تحریک ہو, ایزو اسپرمیا ہو, یعنی بالکل اسپرم نل ہو, 0 ہو, ان کے لیے فائدہ مند ہے. سرعت انزال کا مسئلہ ہو, ٹائمنگ بالکل 0, ان کے لیے فائدہ مند ہے. پھر ان کا ویٹ جو ہے وہ نہیں بڑھتا, ان کے لیے فائدہ مند ہے. دماغی طور پر بہت زیادہ کمزور ہیں, ہر چیز بھول جاتے ہیں, ان کے لیے فائدہ مند ہے. خواتین کے اندر تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو, یاداشت کا مسئلہ ہو, پیریڈز ان بیلنس ہو, پیریڈز ارریگولر ہوں اور بیزے نہ بنتے ہوں, وہاں پر آپ یہ نسخہ استعمال کریں. زیادہ نہیں, صرف آپ 1 مہینہ یہ استعمال کروائیں اور پھر رپورٹ کروائیں. اگر ایزو اسپرمیا ہے تو اس میں آپ کو لمبے ٹائم تک یہ نسخہ استعمال کروانا ہوگا. اگر ایزو اسپرمیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے, تو انشاءاللہ 1 مہینے کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حمل ٹھہر جائے. تو اس معجون کے لیے, اس نسخے کے لیے آپ کو جو چیزیں درکار ہیں اس میں ایک ہے ازگن ناگوری. یہ ایک پودا ہوتا ہے, درخت ہوتا ہے, اس کی جو ہے جڑ ہوتی ہے. تو یہ آپ نے لینا ہے 50 گرام. اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے دیسی شکر. یہ آپ نے لینی ہے 30 گرام. اور 125 گرام یعنی آدھا پاؤ آپ نے شامل کرنی ہے شہد. خالص شہد ہونی چاہیے, فارمی شہد نہ ہو, خالص شہد ہونی چاہیے. وہ آپ 125 گرام اس میں شامل کر کے اس کا آپ نے معجون بنا لینا. تو 1 چمچ صبح کو دیں, 1 چمچ دوپہر کو دیں, 1 چمچ رات کو دیں, بکری کے دودھ کے ساتھ. بکری کا دودھ ہونا لازمی ہے, بھینس کا دودھ نہ ہو. اگر دودھ آپ کو نہیں ملتا
تو پھر آپ تازہ پانی کے ساتھ لے لیں، لیکن بھینس کے دودھ کے ساتھ نہیں لیں۔ تو آپ یہ 1 مہینے تک استعمال کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر قسم کی کمزوری، پٹھوں میں اکڑاؤ ہو، کھچاؤ ہو، کمر میں درد ہو، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو، پیریڈز کے آپ کے مسئلے ہوں، سرعت انزال کا مسئلہ ہو، ٹائمنگ کی کمی ہو، اسپرم نہیں بنتے، اس موٹیلٹی کا مسئلہ ہو، مارفولوجی کا مسئلہ ہو، پس سیل کا مسئلہ ہو، تو کسی بھی لحاظ سے آپ اس کو نسخے کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس نسخے کا مزاج جو ہے وہ غدی عضلاتی ہے۔ بعد میں بھائی پوچھتے ہیں کہ اس نسخے کا مزاج کیا ہے، تو بھائی یہ مزاج جو ہے نا اس کا غدی عضلاتی گرم خشک مزاج ہے، تو آپ اس کو عضلاتی اعصابی تحریک والے مریضوں کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ میری کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہے، تو میرا کبھی گلا جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، تو آپ بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ میری صحت کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔